بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر اس تمام تر ڈیولپمنٹ کے باوجود دنیا میں بڑھتی ہوئی بھوک، افلاس، بے روزگاری اور عالمی جنگی حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کیا یہ سب افراتفری کا ماحول قدرتی طور پر ہے یا ان سب حالات کو دنیا کے کسی مخصوص حصے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں مٹھی بھر لوگوں کی ایسی خفیہ تنظیم موجود ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے حالات کو کنٹرول کرتی آئی ہیں، کیونکہ اس خفیہ تنظیم کے پاس دنیا کے تمام وسائل، بینک، میڈیا ہاؤسز سمیت دنیا کے تمام مالی وسائل ہیں، اور یہ خفیہ تنظیم ان وسائل کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس خفیہ تنظیم کو فری میسن کہا جاتا ہے۔ فری میسنز کون ہیں؟ اس تنظیم کو کب اور کیوں بنایا گیا؟ ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ فری میسن کے لفظی معنی ہے آزاد معمار۔ معمار کسی بھی چیز کو تعمیر کرنے والے شخص کو کہا جاتا ہے۔ اس سیکرٹ سوسائٹی کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی تعمیر کے لیے اور مثبت رویوں کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، مثلاً ہیومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ، ہیلتھ فار آل، ایجوکیشن فار آل اور دوسرے سلوگن اس تنظیم کے دیے ہوئے ہیں، مگر در حقیقت اس سیکرٹ سوسائٹی کا ان باتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں محض دھوکہ ہیں اور دنیا کو بیوقوف بنانے کی سازش ہے تاکہ اس دھوکے میں رہ کر یہ اپنے خفیہ مقاصد کو جاری رکھ سکیں۔ یہ لوگ دنیا کے تمام بڑے عہدوں پر موجود ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے ذہین ترین انسان تصور کرتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ خفیہ طریقے سے کام کیا کرتے تھے، مگر اب انہوں نے اپنی تعلیمات کو کھلم کھلا دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور دنیا میں جگہ جگہ فری میسنری اسکول قائم ہو چکے ہیں جہاں ان کی تعلیمات کو پڑھایا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سوسائٹی کے زیادہ تر لوگ دنیا کے امیر ترین افراد ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ پوری دنیا میں NGOs کے طور پر کام کر رہے ہیں اور وہاں سے اکٹھی ہونے والی خفیہ ڈونیشن سے اپنے مقاصد کو جاری رکھتے ہیں۔ اس تنظیم کے ڈبل سٹینڈرڈ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف تو فری میسن وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کسی عورت کو فری میسن کی محفلوں میں داخلے کی اجازت نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فری میسن نامی یہ تنظیم 1717 میں انگلینڈ میں وجود میں آئی، مگر یہ اندازہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم قدیم مصری تہذیب پر غور کریں تو اس تنظیم کا نام فرعونوں کے نام سے جا ملتا ہے، جو کہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا اس تنظیم کے مقاصد میں بھی کافی حد تک فرعونیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان لوگوں نے نسل در نسل اس خفیہ تنظیم کی بنیادوں پر کام کیا اور اسے اتنا مضبوط کر کے کھڑا کر دیا جہاں یہ آج قائم ہے، اور اس تنظیم کے پاس دنیا کے تمام وسائل موجود ہیں۔ فری میسن اس خفیہ تنظیم کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اگر ہمیں ان کے تاریخی پس منظر کو جاننا ہے تو صلیبی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہیں پر ان کا اصل چہرہ پہلی بار کھل کر سامنے آیا۔ 1335 میں جب کرسچن پوپ نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، تو نائٹ ٹیمپلر نامی ایک گروہ نے ان جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا، اور اس طرح 1096 میں یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس خون خرابے کو سر انجام دینے میں وہ لوگ سب سے آگے تھے جو کرسچن آرمی سے الگ تھلگ ہو کر رہتے تھے، اور اس خون خرابے کو سر انجام دینے میں یہ نائٹ ٹیمپلر نامی گروہ عیسائیوں کی فوج کے ساتھ صف اول میں شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کرتے تھے، مگر اصل میں یہ لوگ بنی اسرائیل تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ اور سازش کے ذریعے مسلمانوں اور عیسائیوں میں فساد ڈلوایا تھا۔ اس زمانے میں ان یہودیوں کی فوج نائٹ ٹیمپلر کے نام سے مشہور تھی، مگر مسلمانوں سے جنگوں کے بعد جب یہ لوگ اپنا رہا سہا دم خم کھونے لگے تو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سازش کرتے ہوئے انہی عیسائیوں میں شامل ہو گئے، تاکہ ان عیسائیوں کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے لڑوایا جائے، اور جب عیسائی یہ جنگ جیت جائیں گے تب یہ نائٹ ٹیمپلر نامی یہودی اپنی اصلیت کو ظاہر کریں گے اور تمام وسائل پر قبضہ کر لیں گے۔ لہٰذا اسی منصوبے کے تحت ان نائٹ ٹیمپلر نے صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ اور ٹیمپل آف سلمون پر بھی قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ یہودیوں والے اپنے اصلی بھید میں آ گئے۔ لہٰذا کچھ عرصے کے بعد عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا یقین ہو گیا۔ عیسائیوں کے ایمان کے مطابق یہ یہودی ہی تھے،
جنہوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا، لہٰذا عیسائی یہودیوں کو اپنا مذہبی دشمن مانتے تھے۔ 1314 میں کرسچن پوپ کے حکم پر نائٹ ٹیمپلر کے سربراہ کو پھانسی دے دی گئی اور باقی نائٹ ٹیمپلر کو بھی مارنا شروع کر دیا گیا، لہٰذا یہ نائٹ ٹیمپلر نامی یہودی یروشلم سے فرار ہو کر اسکاٹ لینڈ چلے گئے۔ اسکاٹ لینڈ ان دنوں انگلینڈ سے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے ان کی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آخرکار اسکاٹ لینڈ کو آزادی مل گئی اور اسکاٹ لینڈ کے دلوں میں ان یہودی نائٹ ٹیمپلر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور ان لوگوں کو اسکاٹ لینڈ میں فری ہینڈ دے دیا گیا، لہٰذا جو سرگرمیاں پہلے یہ یہودی نائٹ ٹیمپلر خفیہ کرتے تھے اب سر عام کرنے لگے۔ جب اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم بنائی گئی تو ان یہودیوں کا اثر رسوخ اسکاٹ لینڈ سے بڑھ کر پورے انگلینڈ تک جا پہنچا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے یہ وہ یہودی نائٹ ٹیمپلر جنہوں نے اپنے ماضی کے خون خرابے اور برے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے 1717 میں اپنا نام بدل کر فری میسن رکھ لیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودی فری میسنز نے امریکہ کی آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کے آج جتنے بھی فاؤنڈنگ فادرز ہیں جنہوں نے امریکہ کی ریاست کا قیام کیا، ان میں جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، یہ دونوں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر تھے اور دونوں فری میسنز تھے۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب امریکہ جنگ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا تو اس وقت فری میسن نے تمام پالیسیاں طے کر لی تھی جس میں تمام وہ پہلو شامل کیے گئے جس سے اس بات کی مہر لگ گئی تھی کہ آئندہ آنے والا امریکہ فری میسنز کے کنٹرول میں ہوگا، لہٰذا پوری 19ویں صدی میں یہ فری میسنز کوشش کرتے رہے کہ وہ ایسا معاشی نظام یا بینکنگ سسٹم لائیں کہ جس کے ذریعے وہ پورے امریکہ کو کنٹرول کر سکیں، اور جس امریکی صدر نے ان کے معاشی نظام کو روکنے کی مزاحمت کی ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ابراہم لنکن اس کی اہم ترین مثال ہیں۔ 20ویں صدی میں یہی حشر امریکی صدر کے ساتھ بھی ہوا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے انہی یہودیوں نے ایک الگ ریاست یعنی بنی اسرائیل کے قیام کے لیے بھی راہ ہموار کی اور اسرائیل کے قیام کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر آباد کیا۔ اب یہاں ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر فری میسن کا دنیا کے وسائل پر قبضہ کیسے ہوا؟ در حقیقت یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے ممکن ہوا، کیونکہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہل دنیا بھر میں اکانومی سونے اور چاندی کے سکوں پر چلتی تھی اور ہر ملک کی سرکاری کرنسی سونے اور چاندی کے سکے ہی ہوا کرتے تھے، لہٰذا فری میسنز نے اس دولت کو کنٹرول کرنے کے لیے بینکنگ کا نظام متعارف کروایا اور سود کو عام کر دیا، لہٰذا پیپر کرنسی کو متعارف کرایا گیا جس کے عوض سونے اور چاندی کے سکے بینک میں رکھوا کر کوئی بھی شخص اس کے بدلے کاغذ کے نوٹ حاصل کر سکتا تھا، لہٰذا جب لوگوں کو کاغذ کی کرنسی سہولت کے طور پر محسوس ہوئی تو لوگوں نے سونے اور چاندی کے سکوں کو بینک میں رکھوا کر نوٹ لینا شروع کر دیے۔ اسی طرح انہی نوٹوں سے تجارت ہونے لگی اور لوگوں کا اعتماد ان کرنسی نوٹوں پر بڑھنے لگا۔ جب یہ نظام چلنے لگا تو فری میسنز نے چال چلتے ہوئے بنا کسی ریزرو کے نوٹ چھاپنا شروع کر دیے اور دوسری طرف اصل دولت اپنے قبضے میں کر لی، یعنی سونے اور چاندی بینکنگ نظام کے تحت جتنا سونا اور چاندی بینک میں موجود ہوتا اسی حمایت کے عوض بینک نوٹ چھاپ سکتا تھا، مگر یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ نوٹ چھاپنے والی مشین بھی فری میسنز کے پاس ہی تھی، لہٰذا نوٹ چھاپ کر یہ راتوں رات دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے۔ جب یہ بینکنگ نظام چلنے لگا تو ان فری میسنز نے مل کر ایک بڑا بینک یعنی فیڈرلزم بینک آف امریکہ بنایا، اور یہی وہ بینک ہے جو امریکہ کی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی طرح امریکہ کی معیشت کے ذریعے دنیا بھر کی معیشت کو اپنے زیر اثر رکھتا ہے۔ ان باتوں کا ثبوت ڈالرز پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈالرز پر اہرام مصر کی موجودگی فری میسنز کے قبضے کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ امریکہ کی ریاست کا دور دور تک مصر کی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں۔ فیڈرلزم بینک آف امریکہ کے علاوہ فری میسنز نے IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے بھی بنائے ہیں جو دنیا بھر کے ملکوں کو سود پر قرضہ دیتے ہیں اور بدلے میں اپنی شرائط منواتے ہیں۔ کچھ یہی حال IMF کے ذریعے پاکستان کو قرضہ دے کر اس کی اکانومی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی انفلیشن ریٹ حدوں کو چھو رہا ہے، اور ان سب حالات کے پیچھے یہی ادارے ہیں اور ان کے فاؤنڈرز فری میسنز کا ہاتھ ہے۔ انہی مالیاتی اداروں کے ذریعے دنیا بھر کے ملکوں کی معیشت کو زیر اثر رکھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں فری میسنز نامی اس تنظیم کو بنانے کے مقاصد کی طرف، جو یقیناً آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فری میسنز نامی اس خفیہ تنظیم کے مقاصد میں شامل ہیں دنیا بھر میں ایک حکومت قائم کرنا اور اس کے ذریعے پوری دنیا کے ممالک کی حکومت کو کنٹرول کرنا، جو بھی ان تمام مالیاتی اداروں کے قیام کے بعد کچھ حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا بھی ان فری میسنز کے مقاصد میں شامل ہے۔
اس کے علاوہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا میں ون آئیڈ ہائی پاور کے لیے راہ ہموار کرنا، یعنی ایک آنکھ والے طاقتور شخص کی حکمرانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا۔ اسلامک اسکالرز کے مطابق یہ ایک آنکھ والا شخص دجال کو ظاہر کرتا ہے اور فری میسنز اسے اپنا سپریم لیڈر مانتے ہیں، اور اس کی آمد کا انتظار یہ لوگ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ فری میسنز کو پہچاننے کے لیے بہت سے خفیہ سمبل اور لوگو بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کے سمبل بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ بقول ان کی تعلیمات ان کے سمبل پر ہی بیس کرتی ہیں، اور یہ سمبل زیادہ تر مشہور تکون یعنی ون آئی سمبل برٹش کوٹ آف آرمز کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً سگریٹ کی ڈبیوں، شراب اور مشروبات کی بوتلوں، میڈیا ہاؤسز، فوڈ چینز اور دوسری روزمرہ کی بہت سی چیزوں پر یہ سمبل دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں پر بھی یہ لوگو دیکھے گئے ہیں۔ میڈیا میں بھی بہت سے شو اور موویز عوام میں مقبول ہیں جو کہ فری میسنز کے لوگوں اور ان کی تعلیمات کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں، جن کے ذریعے عام لوگوں کے مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے اور ان کے سب کانشیس مائنڈ کو اپنے آنے والے مقاصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا کا بگ باس شو، اس شو میں ایک آنکھ کے سمبل کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شو کے چلانے والے فری میسنز کے ہی ممبرز ہیں۔ فری میسنز میڈیا ہاؤسز، فیشن انڈسٹری، ہالی ووڈ انڈسٹری، بالی ووڈ انڈسٹری، ٹی وی چینلز، غرض کی ہر جگہ فری میسنز موجود ہیں اور دنیا کے تمام حالات دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تو اپنی مسیحا دجال کے آنے کا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کریں گے تو ان کا مسیحا دجال واپس آئے گا اور یہ ان کی قیادت میں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ مگر ہمیں اس بات کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمان تمام جہانوں کے پروردگار کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ شیطانی طاقتیں جتنا بھی ترقی کر لیں، جتنے بھی حربے آزما لیں، جتنی بھی چالیں چل لیں، مگر اللہ رب العزت سب سے بہتر اور واحد کارساز ہے، اور اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے لیے ان کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، اور جب ان کی رسی کو کھینچا جائے گا تو یہ سب لوگ منہ کے بل گریں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے دھوکے اور فریب کے ذریعے ہمیشہ دنیا پر راج کریں گے، مگر در حقیقت یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان قریب حق غالب آنے والا ہے اور ان کے لیے عبرت ناک انجام لکھ دیا گیا ہے، اور یقیناً فیصلے کا وقت قریب ہے، اور یقیناً وہ وقت قرب قیامت کا آخری وقت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر اور فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔